پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سبسٹینٹیو بات کرتے ہیں جی کہ اگر اس نظام سے متعلق اتنے اعتراضات ہیں وسیم صاحب تو پھر کنکریٹ پرپوزلز بھی, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پرانے مسائل ہیں, اس کو ٹائم لگے گا, جمہوریت لنگڑی لولی بھی آپ ہی کے فکرہ میں کوٹ کر رہا ہوں, اس کو چلنے دیں. تو کیا بہتر نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ یہ دوبارہ سے الیکشن کے اندر جائیں کہ جی ہم پر تو بڑا ظلم ہو گیا, ہمیں موقع پورا نہیں ملا, خدا نہ خواستہ, تو ان کے ساتھ رہیں, ان کو 5 سال ایک مرتبہ مکمل کرنے دیں. میرے خیال میں طرف وہی ہو رہا ہے, اور میں تو پھر رسپانسبلٹی ڈالوں گا 2 بڑی جماعتوں پہ جن کا سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے گورننس کا, جنہوں نے اچھے برے وقت میں اس ملک کو چلایا ہے, جیسے بھی چلایا ہے, جو بھی ریزلٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب میں معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا, میں فار دا سیک آف وہ نہیں کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ساروں کو ایز اے بڑی جماعت سب کو لے کے چلتے, جو مین ایشوز ہیں, جو آپ چاہ رہے ہو کہ کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ایشوز کیا ہیں, آل پارٹی کانفرنس بلائیں, سب کو بٹھائیں, مذہبی جماعتیں کہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں آپ کے ہاں, اس کے کیا ریپرکشنز ہیں, اس پہ کیا آگے 10 سال بعد کیا ہوگا ہمارے ہاں اگر یہ چلتے رہے, تو عذاب آئے گا ایک, ٹھیک ہے. یہ لیڈرز کو سوچنا چاہیے, نہ کہ وہ 10 سال جو ہمارے مشرف کے ساتھ گزرے ہیں اس پہ کرٹیسائز کریں. اپنے آپ کو آپ بھول گئے, ضیاء الحق کا دور بھول گئے سب. آپ جب ضیاء الحق کے ساتھ چلتے تھے آپ کو اس کے بعد لوگوں نے ایکسپٹ کیا, ہم ان کے ساتھ کولیشن میں گئے, ہم بھی بول سکتے تھے تم تو عامر کے ساتھ چل رہے تھے. نہیں, غلطیاں ہو گئی, آپ سے بھی ہو گئی, ہو سکتا ہے مجھ سے بھی ہو گئی ہوں. اب بڑا پن یہ ہے, آگے چلیں, آل پارٹی کانفرنس کریں, ساروں کو اکٹھا کریں, اور مین ایشوز کرپشن ہے, ڈرون اٹیکس ہیں, ہمارا ملک ایک پارٹ جو بلوچستان ہے سرحد تباہ ہو رہا ہے, بلوچستان میں بہت برا حال ہے, انٹرفیرنس ہے باہر کا, وہ کون دیکھے گا, کون دیکھے گا وہ. میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں. مجھے جو وسیم صاحب نے باتیں کی ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں اور خاص طور پہ PMLN ہے, اس کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے ان ایشوز کو دیکھیں. لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کی طرف دیکھیں. آپ نے کہا کہ میں پھر میں فار دی سیک آف آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور کوئی قطعا مقصد کوئی نئے ریپلز کریٹ کرنا نہیں ہے, لیکن ہم نے 30 دن جو ہے وہ آصف زرداری حکومت میں شامل ہوئے. آصف زرداری کہہ لیں کیونکہ تھی تو وہ یوسف گیلانی گورنمنٹ, لیکن تو پیچھے تو آصف زرداری ہے, ٹھیک. تو ہم نے تو صرف 30 دن میں ان کو دیکھ لیا کہ ہمارا ان سے نباہ ممکن نہیں ہے. ہم 30 دن کے بعد چھوڑ کے آگے کہ اچھا ہو یا برا, ہم پورے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں, حکومت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں, سیاسی جمہوری نظام کو سمجھ جلدی آگے, لیکن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ان سے زیادہ گزارا نہیں کر سکتے. 30 دن کافی ہمارے سے. اب بات ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بھی کرنا چاہیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ ضرور باتیں ہوں, ساری سیاسی جماعتیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے سارے سبسٹینشیل ایشوز کے اوپر بات کی جائے, لیکن کس سے کی جائے؟ دس اے بگ کوسچن. نہیں, ہم سب سے کرنا چاہیں گے, لیکن بات ہے کہ کیا ہم سب اپنے آپ کو واقعی, میں اپنے سمیت, میری اپنی جماعت سمیت, MKM, JUI, جماعت اسلامی, تحریک انصاف, کاف لیگ, ہم کیا پوری دیانتداری سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, دس از بگ کوسچن, فنڈامنٹل کوسچن, کہ ہمیں ساتھ بات ہم بالکل صاف کرنی چاہیے. میرے خیال میں مجھے اپنی جماعت کے اندر, وسیم صاحب ہم اپنی جماعتوں کو سومنات کے مندر نہ بنائیں نا. دیکھیں ہمیں آفٹر آل پاکستانی 18 کروڑ لوگ ہیں. اور پھر ایک اور بات, میرے کوشچن یہ ہے, اور آج آپ کے سامنے بات کھل کے کرنا چاہتا ہوں, اس ملک میں سیاسی لیڈر فیصلے نہیں کرتے. طلعت صاحب, ابھی آپ نے وکی لیکس میں دیکھ لیا ہے, اور وکی لیکس کوئی 18ویں صدی کی باتیں نہیں کی, انہوں نے آپ سے پچھلے 2 سالوں کی باتیں کی ہیں جو ڈسکلوجر آئے ہیں, اور جو آپ تک باتیں پہنچائی گئی ہیں, خوش قسمتی سے اس ملک کے لوگوں کی آنکھیں کھولی گئی ہیں کہ ہمارے فیصلے کون کرتا ہے, اس ملک کے فیصلے کون کرتا ہے, کیا 18 کروڑ لوگ ریلیونٹ ہیں؟ امریکی بات نہیں ہے. اس پہ الطاف بھائی نے کھل کے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ لابنگ ہو رہی ہے فار RGST, مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, US مجھے کنونس کر رہا ہے. ساری باتیں وہ ہے, تو یہ تو آج بھی دیکھیں, جو نواز شریف صاحب نے ایک بات کی تھی, ان کی بات کو سیریسلی نہیں لیا گیا. حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے جو تھوڑا سا پہلے کہا تھا کہ ہمیں ایک میثاق کے پاکستان بنانے کی ضرورت ہے جس میں سارے سٹیک ہولڈر, سیاسی جماعتیں ہوں. I have to bring in آسما ہے. آسما, اب یہ کنسنسس ہے کم از کم اس حد تک کہ متبادل کی اشد ضرورت ہے, متبادل بحث کی, متبادل نقطہ نظر کی, اور وہ کنسنسس جو اپوزیشن اور آپ کی الائڈ جماعتیں جو ہے بنانا چاہتی ہیں, کسی بھی وجہ سے نہیں بنا پا رہی. حکومت کو کچھ نہ کچھ تو اس سے سیکھنا چاہیے, کچھ نہ کچھ تو سٹیپ لینا چاہیے. حکومت از بالکل ویلکم ٹو آل کرٹیسزم,
جمہوریت کی تو یہی خوبصورتی ہوتی ہے. وی ایکسیپٹ کہ جہاں پر ہماری فلاز ہیں, جہاں پر ہماری کمزوری ہے, ان دا گیون سرکمسٹانسز وین وی ٹوک اوور دس ڈیموکریٹک گورنمنٹ. انہوں نے خود فرمایا کہ پاکستان بدترین دور سے گزر رہا ہے اور گزر رہا تھا 3 سال پہلے. دیٹ از وائی قانون نے گزرا ہے کا ہے نہیں تھا بھی ہے اور ہے بھی ہے. اگر اب یہ ہماری ایک چھوٹی سی گزارش سن لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 30 دن بعد اس لیے کہ پاکستان واز گوئنگ ٹو دا ورسٹ آف اٹس ٹرم, جو اپنے ملک کی ہسٹری کے سب سے بدترین وقت سے گزر رہا تھا, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ہر پولیٹیکل قوت کے لیے اس کو ایبزارب کرنا. شاید نون یہی وجہ ہے کہ ہمارا دباؤ برداشت نہ کر پائی اور بھاگ گئی, کیونکہ یہ الزامات, یہ بدعنوانیاں, یہ مسائل ایبزارب کرنا, آر جی ایس ٹی سے لے کر بجلی کا کوئی سا بحران, اکنامک کرانچ آل اوور دا ورلڈ, لیکن آپ کے اچھے الائز جو 3 سال تک کھڑا ہے اب وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں. نہیں, ہمیں نہیں چھوڑ رہے, ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو ایسے ہی اس کو آپ کیوں ایک میڈیا پروپیگنڈا بنا رہے ہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن وسیم صاحب یہ ہوتا ہے نا جب آپ آدھا فیصلہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کریں, اب آپ ان کو زبردستی کر رہے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ میں. یہ بالکل وی آر ویری کلیئر, یہ ان کے ویوز ہو سکتے ہیں, بالکل میں وہ نہیں کر رہا, وی آر ویری کلیئر, ہم تو ریکارڈ واضح ہو گیا نا, اب یہ کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ اس گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان اینڈ دا ڈیموکریٹک پروسیس ٹو کنٹینیو. میری بات بھی ریکارڈ ہو گئی ہے. اچھا, ابھی آسما صاحب نے جو بھی میرے پروگرام پر بات کی وہ پوری ضرور ہوتی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھتے ہیں, ٹائم ول ٹیل. جی اچھا, ایک تو یہ ہوگی آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کے بیان کے مطابق. میرے بیان کے مطابق نہیں, یہ ایک جمہوری فورس ہے اینڈ آئی ایم شیور. کوئی ایک ایسا چلتے ایک سٹیپ بتا دیں جو حکومت کنٹمپلیٹ کر رہی ہو, جس سے ان کو بھی تھوڑا سا اعتماد ہو کہ جی واقعتاً ہمیں واپس جانے کا راستہ کھل سکتا ہے, ان کو بھی اعتماد ہو کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں, اور ہمارا جو آپ میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہیں وہ بھی تھوڑا سا تھم جائے. کوئی ایک سٹیپ بتا دیں. ہمارے ساتھ پنجاب میں کولیشن میں ہے, اور پنجاب از 62% آف پاکستان. سو فورسبلی ہم نے کولیشن میں پنجاب میں نہیں رکھا. وہ اپنی خوشی کے ساتھ, دیکھیں ڈسمس کی بات نہیں ہوتی ہے, ایشوز آر مینی آن دا ٹیبل. جب 10-12 سال بعد ڈکٹیٹرشپ کی حکومت جانے کے بعد ایک جمہوری پروسیس آئے گی, یہ میڈیا کو بھی پتا ہے, اور ایک ینگ ڈیموکریسی ہوگی, ایشوز آئیں گے اینڈ ویل ہیو ٹو فیس اٹ. بٹ ہاؤ وی فیس اٹ اینڈ ہاؤ وی ٹیک پاکستان, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ چلتا رہے گا, سیاست کا حصہ ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں حکومت کی پرفارمنس سے متعلق اور ملک کے مستقبل کے حوالے سے کیا بات کر رہی ہیں. یہ کنسنسس پوائنٹ ہے جس کے اوپر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, حکومت سمیت. اگر نہیں تو کم از کم ان جماعتوں کو جو حکومت کے ساتھ ہیں بھی اور نہیں بھی, اور حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. طلعت حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.